اس سے پہلے کہ اپنے مہمان کو دعوت دوں، علاقہ گلشن عدید اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام سے میری گزارش ہوگی کہ آگے آپ احباب کے لیے نشستیں خاص کی گئی ہیں، ان پر تشریف لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ صورت جامعہ سے تعلیم حاصل کرنے والے ایک طالب علم جناب حضرت مولانا اہل اللہ حیدر صاحب سے کہ تشریف لائیں، حمدیہ کلام اور نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا اہل اللہ حیدر صاحب۔ نہ ایسی زلفیں
نئے سج میرا نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا نئے سی زلفیں نئے سج میرا نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا نئے سی زلفیں جواب ہوں گے سبھی جواب ہوں گے سبھی تیرے دل مصطفیٰ کا جواب ہوگا سبحان اللہ سلام اس آقا پر خود لاکھوں جس نے توڑ دیے وہ لاکھوں سلام اس آقا پر خود لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون رخ طوفانوں کے موڑ دیے آواز نہیں آئی بھائی جامعات نظر آتے ہیں اگر مدارس کا سروے کیا جائے تو مدارس دینیا کے اندر 90 سے 95% طلباء اس دین کی محنت کی برکت سے آئے ہوئے ہیں اور الحمدللہ ہمارا یہ اتنا بڑا جامعہ جامعہ باب الرحمت جہاں کے فیض یافتہ طلباء اکرام پوری دنیا کے اندر اس وقت خدمات انجام دے رہے ہیں یہ بھی اسی دعوت و تبلیغ کی برکت ہے الحمدللہ آج کی ایک رونق تقریب جو سجی ہوئی ہے یہ بھی اس جامعہ کے فیض کی برکت سے ہے جس میں ہمارے پوری دنیا سے مختلف ممالک سے تشریف لائے ہوئے قرآن کرام ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں گے میں گزارش کروں گا انڈونیشیا سے تشریف لائے ہوئے ہمارے قابل عزت تقریب مہمان فضیلت الشیخ جناب قاری سیام سوری فردوسی صاحب سے التماس کروں گا کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں الان ندعو فضیلت الشیخ القاری سیام سوری فردوسی من انڈونیشیا فلتتفضل مشکورا جزاکم اللہ خیر سبحان اللہ
سکھلائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک ناظرہ ہے، تفسیر ہے، اسی طریقے
طریقے سے تجوید اور حدیث جس کے اللہ تعالیٰ اس کو ذکر رومی اور رات چھوڑی جو ہے ترقی عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. مسافر کو دیکھو کربلا کو بسانے چلا ہے. کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو بسانے چلا ہے. مانو ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کو اپنی جان کا سلام لکھیں گے. کتاب عظمت کے سر برق پر پیارے معاویہ کا نام لکھیں گے. اگر ہمیں مل جائے اس آسمان کی حکومت پہ حسین، اگر ہمیں مل جائے اس آسمان کی حکومت پہ حسین، تو ہر ایک ستارے کی جگہ کسی صحابی کا نام لکھیں گے. بڑے خوبصورت انداز میں آپ حضرات کے سامنے نظمیہ کلام پیش فرما رہے تھے. جامعہ باب الرحمت کے سابق طالب علم جناب حضرت مولانا احمد اللہ حیدر صاحب، بیرون الملک سے تشریف لائے ہوئے مہمان جن کو سننے کے لیے آپ حضرات بھی بےتاب ہیں اور ہم سب بھی ان کی آواز کے منتظر ہیں. دور دراز کا سفر تشریف کر کے تشریف لانے والے مہمان فضیلت الشیخ قاری محمد یوسف حافظ صاحب سے ملتمس ہوں. ہمارے دوسرے مہمان فضیلت الشیخ قاری فرقان آدم صاحب جو تنزانیہ سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، ان سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنی آواز کا جادو جمائیں. فضیلت الشیخ قاری فرقان آدم صاحب.
क्या कर रहे हो? रिसेप्शन पर हो? वीडियो कॉल करूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह हमारे अल्लाह तिलावत कर रहे हैं, हमारे एक नाज़मा बाकी हैं, एक तारीफ बाकी हैं। 2-4 मिनट की तवज्जो आपकी अपनी तरफ करवाऊँगा। गलियों में मक्का की आज़ान का मंजर, अल्लाहु अकबर मदीना की तरफ चलते हैं। अल्लाह
پاکستان کے مشہور و معروف ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و مداح اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین محترم مکرم جناب وقار عمر صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں ان سے ملتمس ہوں کہ یہاں تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں. جناب وقار عمر صاحب. السلام علیکم. میں اپنی حاضری ہم سے آغاز کرتا ہوں.
کلام کے بعد ایک بہترین شعر آپ کے سماعت کے حوالے میں اس کلام کو کسی بڑے پروگرام میں بابا فاطمہ بندہ خاموش نظر آئے مجھے بڑا دکھ ہوگا. شعر سنیں پھر سبحان اللہ آپ بھی بتائیں گے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق سے اکیلے ہونٹوں میں آیا. کہاں مان دولے کہ کیا ہے حقیقت جہاں جی اٹھا
ایک مثال اس کلام میں اب دیکھیں ایک طرف نبی کی دعا ہے اللہ عمر دے دے اور ایک طرف حضرت عمر قتل کے ارادے سے نکل پڑا ہے ایک طرف تلوار ایک طرف دعا جب حضرت عمر جانے لگے کسی نے روکا راستے میں کہ وہاں بعد میں جانا پہلے اپنے گھر کی خبر ہو جس محمد کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو اس کا دین تمہارے گھر میں بھی پہنچ گیا حضرت عمر آیا اپنے بہن کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئی پھر اٹھی پھر مارا بے ہوش ہو گئی کہنے لگی عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو یاد رکھ میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں اگر تو اپنے کفر پر سخت ہے تو میں اپنے اسلام پر مضبوط ہوں کتنا بھی مار لو محمد کا دامن نہیں چھوڑی حضرت عمر مجبور ہوئے کہنے لگے تھے نا تو پھر مجھے بھی یہ کلام سناؤ مجھے بھی پڑھاؤ نے کہا ہوگا عمر میں سکھاؤں میں پڑھاؤں یا وہ آپ کو قرآن سنائے جس میں اتر رہا ہے جب حضرت عمر آئے ہوں گے اور آقا کی دامن میں بیٹھے ہوں گے آقا کی مجلس میں بیٹھے ہوں گے جب میرے آقا کے چہرے کو دیکھا تھا حضرت ایک طرف غصہ تھا جب میرے آقا کے چہرے انور پر نظر پڑی ہوگی تو عمر کیا کہنے لگے ہوں گے اس وقت ہاں جلال
گے کہ میرا ہمارا آقا کہاں ہے؟ جب آقا پہ نظر پڑے گی تو پھر کیا کہیں گے؟ دیکھیے گا، یہ شعر سنیے گا، یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ تمام انبیاء کہیں گے نفسی نفسی، مگر میرے آقا اس وقت بھی کہیں گے امتی امتی امتی۔ اب سنیے گا، غلاموں کو کیسی پکارے دنیا، جب میرے آقا کو دیکھیں گے تو اس میں سنیے گا، ہمارے قلوب اور اذہان کو معطر کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا فضیلت الشیخ قاری محمد یوسف احمد صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنی آواز کا جارو لگائیں۔ جناب قاری محمد یوسف احمد صاحب۔ ضلع منیف کے صدر
حدیث مبارکہ ہے کہ دعا ہے تو پوری عبادت کا مقصد ہے. تو 2 منٹ بات سن کے ہم دعا کر کے تشریف لے جائیں تو انشاءاللہ اس سارے خیر میں ہمارا حصہ ہوگا. میں انتہائی مشکور ہوں اپنے تمام آنے والے معزز مہمان گرامی کا اور آپ حضرات جو سامعین تشریف لائے خصوصاً جید علماء کرام انتظامیہ جامعہ باب رحمت کی طرف سے آپ حضرات کو اہلا و سہلا مرحبا بھی کہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں انشاءاللہ آپ اس ادارے کے اندر وقتاً فوقتاً یہ جو رونقیں سجتی ہیں اس کی سرپرستی بھی فرمائیں گے اور اس گل خوشبو کو اپنے علاقے میں مہکائیں گے. یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ 2 منٹ قابل توجہ بات ہے. جو حضرات ہمارے میڈیا سے واقف ہیں حضرت راؤ صاحب کی تشریف فرمائے ہیں اس وقت گورنمنٹ وفاق کی طرف سے اور حکومت سندھ کی طرف سے اسکولوں کے اندر باقاعدہ پورے سندھ کے اندر اور خصوصاً ضلع ملیح کے اندر 45 ایسے ٹیچر، میں تو ان کو ٹیچر نہیں کہوں گا، 45 ایسے فنڈ مقرر کیے گئے جو اسکولوں کے اندر بچوں کو گانا اور باجا سکھائیں گے. کیا سکھائیں گے؟ گانا اور باجا. میں انتہائی مبارک بات ہے. یہ ہمارا مرکز ہے. آج اس مرکز نے یہ آغاز کیا ہے. ہم یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ میرا بچہ میرے محلے میرے علاقے کے اندر وہ اسکول میں میری بچی ڈانس سیکھے، میرا بچہ گانا سیکھے. میں اس کا، میرا گھرانہ مسلمان، میرا گھر بار مسلمان، میرے آباء و اجداد مسلمان، میری پوری زندگی کا محور قرآن کی دعوت کو عام کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی وراثت کو عام کرنا ہے. چاہے جائے کہ میں یہاں یہ محنت کروں اور اندر اسکولوں کے اندر وہ سسری کی طرح ہمارے بچوں کو اندر ہی اندر جو ہے ان کے ایمان کا بیڑا غرق کیا جائے، ان کی ثقافت کا بیڑا غرق کیا جائے. ہم مسلمان ہیں. آپ کہتے ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ہم پھنڈ نہیں ہیں، ہم کنجر نہیں ہیں. ہماری اولاد ہم نے ان کو کنجر نہیں بنانا، ہم نے مسلمان بنانا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو وہ ثقافت دینی ہے جو قال اللہ اور قال رسول کی تعلیمات کے عین مطابق ہو. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور میں ہر سماج کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے جہاں جہاں اس کا موقع ہو وہ اپنے اسکولوں کے اندر، اپنے مدارس کے اندر قرآن کریم کی مجالس کو عام کریں، تلاوت قرآن کی مجالس کو عام کریں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کو عام کریں. اور یہ چیز ایک وقت تھا ہمارے پاس نعت خوان نہیں تھے. 2000 سے پہلے ہمارے پاس نعت خوان نہیں تھے. حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب کے صاحبزادے جانشین حضرت مولانا صاحبزادہ طلحہ رحمانی صاحب نے یہ عزم اور بیڑا اٹھایا کہ آج جو حافظ ابوبکر، انس یونس اور اس طرح کے بڑے بڑے جو آج نعت خوان ہیں یہ ہمارے اکابر کی پیداوار ہے. کیوں؟ شرکیہ نعت خوانی عام ہوتی جا رہی تھی. آج اللہ کے فضل سے ہمارے اس مکتب فکر کے جتنے نعت خوان ہیں ان کا شمار آئے کے نعت خوانوں میں ہوتا ہے. اور جو لوگ شرک اور بدعت کو لوگوں میں عام کر رہے تھے آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں. کہہ دے الحمدللہ. تو ہم نے اس ورثے کو محفوظ رکھنا ہے. اور آج الحمدللہ میں دیکھ رہا تھا صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ کہ جب صحابہ کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہے ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. میں کئی ایسی آیات میں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکا. میں دیکھ رہا تھا کوئی ٹیشو سے آنسو صاف کر رہا ہے، کوئی آنکھوں کو نمی کو کر رہا ہے. میں نے کہا یہ قرآن کی تاثیر ہے. اور حضرت مفتی حسن صاحب ہمارے مرکز میں تشریف لائے تھے. فرمانے لگے میرے بھائیوں ہمارا خمیر جنت سے آیا ہے، ہمارے بابا آدم جنت سے آئے تھے، ہم جنت والے ہیں، ہمارا ٹھکانہ بھی جنت ہے اور ہماری زندگی کی ساری محنت کا محور جنت کی تیاری ہے. ہم جہنم کے لیے نہیں بنے. ہمارا خمیر جنت سے آیا ہے اور ہم نے جانا ہی
اس کے لیے محنت کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں میری اس ٹوٹی پھوٹی گفتگو کو قبول فرمائے اور آپ حضرات کا آنا یہاں مبارک فرمائے. اور اللہ ہم سب کے رکنے سے پہلے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، کیونکہ یہ قرآن کی مجلس ہے. اس مجلس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم زين اخلاقنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اعطنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ جتنا قرآن پاک یہاں پڑھا گیا، جو تلاوت کی گئی، جو نام پڑھی گئی، یا اللہ اس کا ثواب یا اللہ اس باب رحمت کے سجانے والوں کو پہنچا. یا اللہ جتنے اس علاقے کے مرحومین اس مرکز کی شجرکاری میں، اس کے بنانے میں، اس کو سجانے میں، اس کے سنوارنے میں لگے رہے، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، یا اللہ اس قرآن کا ایک ایک حرف کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچا. یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ اس علاقے کے اندر جتنے اس ادارے کے متوسلین ہیں، متعلقین ہیں، معاونین ہیں، مخلصین ہیں، یا اللہ اس عمل کو ان سب کے لیے یا اللہ نجات کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہمیں بھی اس کارے میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کے ساتھ جڑنے کی، لگنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے یہاں طلبہ پڑھ رہے ہیں سب کو عالم و عمل بنا. یا اللہ دین اسلام کے لیے سب کو مینارہ بنا. یا اللہ اس باب رحمت کی خوشبوؤں کو پورے عالم اسلام کے اندر پھیلا. یا اللہ جتنے اس ادارے کے اندر اساتذہ منتظمین کام کر رہے ہیں، یا اللہ سب کو قدم قدم پر یا اللہ ترقیاں نصیب فرما، قدم قدم پر یا اللہ کامیابیاں نصیب فرما. یا اللہ اس ادارے کو شریعوں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، فتنہ پروروں کے فتنوں سے، منافقین کے نفاق سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ ہم سب کو شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم